جادو ٹونا یہ موضوع ہے. اس سے مراد کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے, اس حوالے سے ابتداً اگر ہم جان لیں تو بہت سی کنفیوژنز دور ہو جائیں گی. اس موضوع سے متعلق قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کی حقیقت اور حکم شرعی کے حوالے سے ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لغوی اعتبار سے اس کا اطلاق 4 چیزوں پر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ کسی کی کیفیت کو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں تبدیل کر دینے کا جو عمل ہوتا ہے اس کو سحر سے تعبیر کرتے ہیں. جیسے محبت ہے شوہر اور بیوی کے اندر, ان میں بغض پیدا کر دینا. ماں باپ بچے فرما بردار ہیں, ان کو نافرمان کر دینا کوئی عمل وغیرہ کرا کے, ایک اس پر اطلاق ہوتا ہے. ایک ہے کہ ایک ماہیت اور حقیقت سے دوسری ماہیت اور حقیقت میں چینج کر دینا. انسان کو گدھا بنا دینا. یہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا چھڑنگ کیا تو ایک دم وہ گدھے سے انسان بن گیا کہ میں دنیا میں کہاں گیا, اور پھر وہ کہتا ہے دوبارہ مجھے گدھا ہی بنا دو, انسان ٹھیک نہیں ہے. تو یہ لیکن یہ شرعی لحاظ سے اس کا وجود نہیں ہے, لیکن سحر کا اطلاق اس پر بھی ہوتا ہے. تیسرا جو ہوتا ہے وہ نظر بندی کے اوپر ہوتا ہے, کہ وہ ہوتا کچھ ہے اور نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل جو جادوگر آئے, انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تو وہ سانپ بن گئے, اور آپ نے اپنا عصا مبارکہ پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. لیکن یہ معجزہ تھا اور وہ سحر ہے. اس میں یہ فرق ہوا کہ نبی سے جو صادر ہوتا ہے وہ سحر نہیں ہوتا, معجزہ ہوتا ہے. اور چوتھا جو ہوتا ہے کہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ عملیات کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کے شر وغیرہ کو بنیاد بنا کر, اور پھر نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے, اور اس خباثت کو بنیاد بنا کر کسی کے لیے نقصان والا کوئی عمل کرنا. یہ لغوی اعتبار سے ہیں. اور شرعی اعتبار سے یہ جو چوتھا مفہوم ہے یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی عمل کے ذریعے شیطان کا قرب, اس کا تقرب حاصل کر کے اور اپنے فاسد مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ذریعہ بنانا. تو اب یہ شرعی حکم اگر ہم لغوی اعتبار سے دیکھیں تو پہلے 3 کا تو یہ ہے کہ برا ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب ایک تو ہے ہی نہیں, جو ایک حقیقت سے دوسری حقیقت میں تبدیل کر دینا. باقی جو ہیں وہ حرام ضرور ہیں, کہ اگر شعبدہ بازی دکھائی, اور خصوصاً جب نبی کے مقابلے میں ہے تو حرام, اور کفر بھی کہیں تو تعجب خیز نہیں, لیکن عام حالت میں حرام. اسی طرح ایک کیفیت کو دوسری کیفیت سے بدلنا, پازیٹیو کو نیگیٹو کی طرف لانا حرام. لیکن جو یہ شرعی مفہوم ہے یا لغوی جو آخری تھا, اس کا کرنا جو ہے کفر ہوتا ہے. کیونکہ شیطان کا تقرب جو ہے وہ گندے اعمال اور گندی حرکتوں کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. آدمی نہائے گا نہیں, گندگی کے اندر رہے گا, غلاظت والی چیزیں استعمال کرے گا, تو پھر وہ شیطان کی مانوسیت بڑھ جاتی ہے, انسیت بڑھتی ہے شیطان کی. پھر وہ اس سے رابطہ کر کے, اور شیطان اس کو الہامات کرتا ہے اور بتاتا ہے اور چلتا ہے. اور اس کے لیے کچھ عملیات ہوتے ہیں جو کتابوں وغیرہ میں, اور اکثر جو اس طرح کے عملیات ہوتے ہیں وہ کفر و شرک پر مبنی ہوتے ہیں. تو اب وہ جب کرتے ہیں تو لازم بات ہے کہ اس کا حکم تو کفر کا ہوگا. بلکہ جو ایسے کسی جادوگر کے پاس جا کر کروائے گا جادو, وہ بھی کافر ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ اس کفر و شرک پر راضی ہے. یہ بعض کتب آتی ہیں جادو وغیرہ کے, ان میں مختلف قسم کے پرسرار اور بھیانک سے الفاظ لکھے ہوتے ہیں جن کا صحیح تلفظ بھی نہیں پتہ ہوتا, کیونکہ اعراب تو لگے نہیں ہوتے, اور لوگ انہی کو بعض اوقات اختیار کرتے ہیں. لینگویج الگ ہوتی ہے, بالکل وہ لینگویج علیحدہ ہوتی ہے. اور بس وہ مقصد دیکھ کر محبوب تمہارے قدموں میں, رئیس بھائی کو ذہن کو کڈنیپ کر لو, ایسے ایسے بھیانک خیال. نہیں میں ویسی بات عرض کر رہا ہوں. تو اب یہ گندے مقاصد کوئی حاصل ہو سکتے ہیں اس سے انسان تباہ و برباد ہوتا ہے اور ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں جادوگر ہے, فلاں دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے, وہ بڑا پہنچا ہوا, اس سے جا کے علاج کرواؤ. ارے بھائی, جیسی آپ قصد و ارادہ کریں گے یا اس بات کے اوپر یقین حاصل کریں گے, آپ دار اسلام سے باہر ہو جائیں گے. بالکل, اس لیے خیال رکھنا چاہیے. کیا فرمائے گا علامہ صاحب؟ میں چاہتا ہوں اس پر ہمارے ناظرین کے لیے تو کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں, یہ سفلی یا سفلی کہہ لیں آپ, یہ ویسے تو اس کا لفظی معنی تو بالکل نچلے درجے کا ہے, یعنی ہے تو یہ جادو ہی ہے, لیکن جادو کے اندر انتہائی غلیظ اور گندا طریقہ ہوتا ہے. جیسے وہ سب نے کہا کہ بہت ناپاک رہتے ہیں اور غلط قسم کے جنتر منتر اور شرکیہ کلمات پڑھتے ہیں, اور لوگوں کو کھلانے کے ذریعے کسی ایسے ذریعے جو ہے یہ کیا جاتا ہے. تو اصل میں یہ جادو ہی ہے, لیکن جادو کی آپ یہ کہہ لیں جیسے کفار کے اندر مختلف کیٹیگریز ہیں. منافقین کے لیے کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ہے جی, بالکل نچلا درجہ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل السافلین وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ. فرمایا یہ کافروں کا کلمہ نیچے ہوگا, اللہ کا کلمہ تو ہے تو یہ نچلی, یعنی اس کے اندر جادو کے اندر بھی بدترین یہ کیفیت اور بدترین یہ حالت ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جادوگر، شرابی آدی اور اس قسم کے جو لوگ ہیں، فرمایا کہ یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے اور بڑی بڑی راتیں اور بڑے بڑے اوقات جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش و مغفرت فرماتا ہے، مغفرت عامہ ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس ماہ مقدس میں لیلۃ القدر ہے، شب برات ہے، لیکن فرمایا کہ جادوگر کی، کیونکہ یہ شرکیہ، جب صاحب نے فرمایا کہ یہ شرکیہ کلمات پڑھتا ہے، ان کے جو جنتر ہوتے ہیں، منتر ہوتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے عوام کے اندر بھی ایک کانسیپٹ یہ ڈالا ہوتا ہے، بولا بھائی کسی عالم دین کے پاس چلے جائیں، کچھ بولا نہیں یہ گندے کا نا گندے سے ہوتا ہے، یہ کالے کا نا کالے سے ہوتا ہے، یہ ان کا کانسیپٹ بنایا ہوتا ہے، یہ مافیا ہوتا ہے۔ انہوں نے عوام الناس کے اندر یہ بات ڈالی ہوتی ہے کہ بھائی یہ جتنے یہ نوری لوگ ہیں، روحانی لوگ ہیں، یہ اس جادو کو ختم نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا کلام وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ ابدان کا بھی اور وہ ارواح کا بھی، اجسام کا بھی شفا دیتا ہے، شفاء لما فی الصدور بھی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ قرآن سے شفا نہیں ہوگی اور ان کے گندے اعمال سے شفا ہوگی، تو یہ لوگوں کو کفر کی طرف، شرک کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ حقیقت ان کی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، جیسے کہ وہ جادوگر آئے اور ان آ کے دکھایا تو قرآن کہتا ہے یُخَیَّلُ إِلَیْہِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، فرمایا یہ ایک تخیل تھا، انما صنعوا کید الساحر ولا یفلح الساحر حیث اتی، فرمایا یہ ان کی ساری بناوٹی چیزیں تھی، حقیقت کے اندر جادوگر کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا ہے۔ ان سے بڑے جادوگر کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام، یاتوک بکل سحار، مبالغے کے ساتھ فرمایا، سارے جادوگر آگے، لیکن جب انہوں نے ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے عصائے کلیمی کو ڈالا اور وہ سب کھا گیا، تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وَہارون۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ جادوگر تو ہم بھی ہیں، لیکن یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو سے اوپر کا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا معجزہ، اللہ کا کلام، رب تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بالا کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہی غالب ہے۔ یہ عوام الناس کے اندر جو کانسیپٹ دے کر اور لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ بھئی ہمیں کسی بد مذہب کے پاس ہی جانا پڑے گا، ہمیں کسی جو ہے نا وہ دیوتا کی چڑھاوا کر کے یہ سارا کچھ کرنا پڑے گا، اب بھئی کیسے بتا دو ہمیں، بولا نہیں یہ تو رات کو 1 بجے بالکل منہ پیچھے کر کے اور آپ نے جو ہے نا کالی مرغی اور بالکل پھینکنا ہے، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے۔ تو یہ لوگوں کو باقاعدہ طور پر، ذہنی طور پر مریض یعنی رئیس بھائی خوف بیچا جاتا ہے اور بکتا خوف ہے۔ یہ ہماری عوام الناس کیا جاتا ہے، ہماری عوام الناس بھی، اور مفتی صاحب بڑا اچھا کلمہ کہتے ہیں بہنوں سے معذرت کرتے ہوئے کہ ناراض نہ ہوئیے گا، سب سے بڑا شکار یہ ہماری بہنیں ہوتی ہیں، خواتین ہوتی ہیں، سب سے بڑی اس کے سوداگر اور اس کو بیچنے والی، خریدنے والی، یہ دھندے کے اندر ملوث جتنی ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں، اور یہ ان عاملوں کے چکر میں اپنا ایمان بھی برباد کرتی ہیں، اپنی عزتیں بھی برباد کرتی ہیں، اپنا مال بھی برباد کرتی ہیں، اور حقیقت کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یار آپ کو شوہر اللہ نے عطا فرمایا، وہ آپ کے سر کا تاج ہو، آپ کسی جادوگر کے پاس جاتی ہو کہ اس کو میں غلام بنانا چاہتی ہوں، ساس کو قابو بھی کرنا چاہتی ہو، ساس جو تمہاری ماں کے درجے کی ہے اس ساس کو تم مارنا چاہتی ہو اور تم جو ہے اس کو غلام بنانا چاہتی ہو، یہ ساری کی ساری اگر گھر کو جنت بنانا چاہتی ہو تو میری بہنیں ان جادوگروں کے پاس نہ گھومو، اللہ کا کلام پڑھو، رب تعالیٰ تمہارے گھروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ایک جملہ صرف کہوں گا، اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اس کو کرانے والے، سب کچھ کرنے والے بالکل غلط ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے کہ مشہور ہے کہ لبید بن عاصم اور ان کے بچیوں نے کیا، حضور علیہ السلام کے قلب مبارک پر کوئی اثر نہیں ہوا، ظاہری اعتبار سے جسم پر ہوا، لیکن اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے امت کو معوذتین عطا فرما دی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ وہ آیت کریمہ پڑھا کرتے تھے اور پڑھ کے اپنے جسم مبارک پر پھونکا کرتے تھے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے کہ تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا اس کا۔ کیا بات، کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ نظر بد کی حقیقت بھی بیان فرمائیں اور اس کے حوالے سے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخاری کی حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا یہ حق ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمیں اس حوالے سے ملتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے کوئی چیز سبقت لے جاتی تو وہ نظر بد ہوتی،
دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد ایک توانا اونٹ کو ہانڈی تک اور ایک انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں بھی مستند جو تفاسیر ہیں اس کے اندر ہمیں نظر بد کا ثبوت ملتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67 میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو یہ کہتے ہیں کہ جب مصر میں داخل ہو تو ایک ساتھ اکٹھے داخل نہ ہونا، الگ الگ داخل ہونا۔ مستند تفاسیر کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اصل میں نظر بد سے بچانا مقصود تھا کہ بڑی تعداد میں 9-10 بیٹے ایک ساتھ جب داخل ہوں گے تو کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سابقہ انبیاء جو تھے وہ بھی نظر بد کے پر یقین رکھتے تھے اور اس سے بچاؤ کی تدبیر بھی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے سورۃ القلم کی آخری 2 آیات ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ جب کفار حضور علیہ السلام سے قرآن مجید فرقان حمید سنتے تو وہ اپنی نظر بد بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظر بد کو حضور علیہ السلام کی پر لگانے کی کوشش کرتے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور علیہ السلام پر نظر ڈالتے کہ حضور علیہ السلام کو اس سے نقصان پہنچے۔ اب یہ نظر بد کیوں لگتی ہے؟ اس کا سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ بسا اوقات ہم کسی اچھی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ساتھ نہیں کرتے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جب کوئی حاسد حسد کی نظر سے بری نظر سے دیکھے تو اس وجہ سے بھی سامنے والے شخص کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ یہ اثر کس طرح ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ہنستا کھیلتا بچہ ہوگا، باہر سے کوئی شخص آئے گا اور اچانک سے اس کی طرف جائے گا، ہم تھوڑی دیر میں دیکھیں گے اس بچے کی کیفیات تبدیل ہو رہی ہوں گی۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایک اچھا مبلغ ہے، ایک اچھا مقرر ہے، اچانک سے پتہ لگے گا کہ وہ کسی تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا، ایک اچھا نعت خواں ہے، اس کا گلا اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا۔ تو یہ مختلف کیفیات ہوتی ہیں جو ہمیں سامنے نظر آتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے جسم کو دیکھا تو اس کے تعریف کی، اور وہ تعریف ان صحابی پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ بیمار ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ معاملہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو کسی پر شک ہے یا آپ کو کوئی اندازہ ہے، کسی نے کوئی بات کہی ہو؟ تو وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ فلاں شخص نے مجھے دیکھ کر یہ بات کہی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ تم بارک اللہ کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اور حضور علیہ السلام نے نظر بد کس طرح زائل ہوگی اس کے لیے طریقہ یہ بیان کیا کہ تم وضو کرو، جو وضو کا مستعمل پانی ہوگا جس کو نظر لگی ہے اس پر ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں اب اس دور کے اندر اس طرح سے پہچاننا تو مشکل ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہمیں بڑی پیاری پیاری دعائیں ملتی ہیں کہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کے اوپر باقاعدہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اعوذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شر الشیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ ہم آپ کو اللہ کے تمام کامل کلمات کی پناہ میں دیتے ہیں ہر شیطان کے شر سے کہ جس کے نقصان کا خدشہ ہو، اور ہر اس آنکھ سے کہ جو انسان پر نظر بد جو انسان پر وارد ہو۔ تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ نظر بد کا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ القلم کی جو 2 آیات کا ذکر کیا، اگر کسی پر نظر بد ہو جائے تو وہ پڑھ کر پھونکی جائے، سورہ کوثر کا ورد کیا جائے، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور عام طور پر جو ٹوٹکے ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں کہ وہ 7 مرچیوں کو وار کر انہیں جلا کر، تو اس سے تو بسا اوقات فوری پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی جب دھانس نہ آئے تو اس کا مطلب نظر بد تھی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے کہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں نئی گاڑی خریدی، آگے بچے کا کالا جوتا باندھ دیا، تو یہ طریقے درست نہیں ہیں۔ اگر اس طرح حفاظت ہوتی تو جوتے کا یہ ٹیکنیک پتہ چل گئی، وجہ کیوں ہے جوتے بعض گاڑیوں میں نظر آتے ہیں؟ ہوتا کیا ہے کہ گاڑی کی قیمت کم ہے، جہاز تو بہت مہنگے ہیں، اگر یہی بچانے کا طریقہ ہوتا تو ہر جہاز پر آپ کو جوتا نظر آتا، ہاں ایک جوتا نظر آتا جہاز پر۔ تو اس لیے جو جائز طریقے ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور اس طرح کے توہمات سے بچا جائے۔